یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ یہ عاشقان رسول کے ایمان کا یہ حصہ ہے۔ رب تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول، اور اپنی آواز کو اتنا بلند نہ کرو کجہر بعضکم لبعض، کہ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے اونچی آواز میں گفتگو کرتے ہو، اس طرح میرے نبی کے ساتھ گفتگو نہیں کرنی۔ ان تحبط اعمالکم، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال عقارت ہو جائیں، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں خبر بھی نہ ہو، تم اس بات کا شعور تک نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں۔ چنانچہ جب رب ذوالجلال نے یہ قرآن پاک کی آیت اتاری تھی تو صحابہ کرام کا جو انداز گفتگو تھا، جو آپ کے ساتھ بات کرنے کا جو انداز تھا، وہ یک لک تبدیل ہو جاتا ہے، اور بڑے بڑے مرتبے والے صحابہ کرام، بڑے بڑے بزرگ، وہ اس بات سے ڈرا کرتے تھے اور گفتگو کرتے ہوئے اس بات کا بہت زیادہ جو ہے حد درجہ لحاظ کیا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری آواز اللہ کے رسول کی آواز سے کہیں اونچی نہ ہو جائے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال برباد ہو جائیں اور ہمیں خبر تک نہ ہو۔ چنانچہ خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بالخصوص اس بات کا اہتمام کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی مدینے کے باہر سے کوئی وفد آیا کرتا تھا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس وفد کی طرف اپنا کوئی نہ کوئی ایک بندہ بھیجتے تھے جو ان کو جا کر کے پیارے آقا کی بارگاہ میں کس انداز سے ملنا ہے، کس انداز سے گفتگو کرنی ہے، وہ جا کر کے ان کو پہلے بتاتا تھا کہ بھئی جب آپ نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو آپ نے اس انداز سے سلام کرنا ہے، اس انداز سے آپ کے سامنے بیٹھنا ہے، اس انداز سے آپ لوگوں نے اپنی عرض معروض جو ہے وہ پیش کرنی ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری آواز اللہ کے رسول سے اونچی ہو جائے اور تمہارے اعمال سارے کے سارے عقارت ہو جائیں، برباد ہو جائیں۔ تو یہ ہمارے بزرگوں کا انداز ہو گیا تھا، حالانکہ کتنا مقام و مرتبہ ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، لیکن جیسے ہی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی تو ہر صحابی کا یہ عمل تھا۔ چنانچہ خلیفہ ثانی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہی انداز تھا۔ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ جلالی بزرگ تھے، کہ آپ کے سامنے کوئی بھی ایسا کام، کوئی بھی ایسی بات کرے جو خلاف شرع ہو، آپ فوراً جلال میں آ جایا کرتے تھے۔ لیکن جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی تو اس کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا سرکار کی بارگاہ میں انداز، گفتگو کرنے کا جو انداز تھا وہ یکلک تبدیل ہو چکا تھا۔ آپ اس انداز سے آپ سرکار کی بارگاہ میں بیٹھ کر گفتگو کیا کرتے تھے کہ جس طرح کوئی دو بندے بیٹھ کر کوئی راز کی بات کر رہے ہیں، یعنی اتنا دھیما لہجہ ہوتا تھا، اتنی آہستہ آواز میں آپ کلام کیا کرتے تھے کہ تیسرے بندے تک آواز نہیں پہنچتی تھی، بلکہ یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جو لہجہ تھا وہ اتنا دھیما ہو چکا تھا کہ کئی بار اللہ کے رسول خود ارشاد فرماتے تھے کہ دوبارہ بات کرو، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ آپ اندازہ کریں، یعنی اتنی وہ دھیمے لہجے سے بات کرتے تھے کہ آپ کی آواز سرکار کے کانوں تک نہیں پہنچ پاتی تھی، سرکار دوبارہ کرنے کا جو نا وہ بات کرنے کا ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اس قدر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ اہتمام کیا کرتے تھے، خیال کیا کرتے تھے اور ڈرا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول کے سامنے میری آواز بلند ہو جائے اور کہیں ایسا ہو کہ میرے سارے کے سارے اعمال عقارت ہو جائیں، میں اس خوش فہمی میں ہوں کہ میں بڑے نیک کام کر رہا ہوں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ رب کی بارگاہ میں مجھے بدبختوں میں لکھ دیا جائے۔ تو یہ ہمارے اسلاف کا
اپنا کردار، اپنا ذاتی کردار ہے کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اس یعنی انداز سے وہ بیٹھا کرتے تھے اور اس دھیمے لہجے سے وہ گفتگو کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک بار میں مسجد نبوی شریف میں لیٹا ہوا تھا کہ مجھے کسی نے کنکر مارا، تو کہتے ہیں جب میں نے کروٹ بدلی اور مڑ کر دیکھا تو دیکھا کہ خلیفہ ثانی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو میں فوراً کھڑا ہو گیا، میں نے کہا یا امیر المؤمنین حکم فرمائیے۔ تو انہوں نے مجھے حکم ارشاد فرمایا کہ وہ جو سامنے تم دو بندے دیکھ رہے ہو جاؤ ان کو بلا کر کے لاؤ۔ اصل میں وہ جو دو بندے بیٹھے ہوئے تھے وہ آپس میں اونچی آواز میں گفتگو کر رہے تھے، اب وہ بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں۔ چنانچہ حضرت صاحب بن یزید کہتے ہیں میں ان دونوں کے پاس گیا اور ان کو بولا کہ تمہیں امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد کر رہے ہیں۔ چنانچہ وہ دونوں شخص آئے، تو جب آپ نے ان دونوں کو دیکھا تو آپ پہچان گئے کہ یہ یہاں مدینے کے رہنے والے نہیں ہیں۔ تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو ان دونوں افراد نے کہا کہ ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ تو آپ جان گئے کہ یہ یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں۔ تو پھر آپ نے ان کو ارشاد فرمایا اگر تم مدینہ کے رہنے والے ہوتے اور جس انداز سے تم آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے تو ضرور میں تمہیں سزا دیتا، اس لیے کہ یہاں اللہ کے رسول تشریف فرما ہے۔ اچھا یہ اس دور کی بات ہے جب اللہ کے رسول ظاہری پردہ فرما چکے تھے، تو ظاہری بات مسجد نبوی کے بالکل متصل ہی آپ کا جو ہے وہ حجرہ مبارک تھا اور اسی میں آپ کا مزار تھا۔ تو آپ یعنی صحابہ کرام کا عقیدہ دیکھیے کہ آپ کے وصال فرمانے کے بعد بھی ادب وہی انداز ہے جس طرح آپ کی ظاہری حیات میں تھا۔ تو یہ ہمارے اسلاف کا عقیدہ تھا اور یہ ان کا انداز تھا، نہ تو خود اللہ کے رسول کے قرب میں اونچی آواز میں گفتگو کیا کرتے تھے اور نہ ہی دوسرے کسی اور شخص کو آپ گفتگو کرنے کی اجازت دیا کرتے تھے، یعنی سختی سے اس چیز کا اہتمام فرمایا کرتے تھے کہ کہیں اللہ کے رسول کو اونچی آواز سے ایذا نہ ہو۔ یہ ہمارے اسلاف کا کردار تھا۔ چنانچہ خلیفہ ثالث حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی اپنے آقا کے ساتھ محبت کا ایک والہانہ انداز ہے اور ان کا بھی ایک جداگانہ انداز ہے۔ چنانچہ آپ کے خلافت کے جب آخری سال چل رہے تھے تو اس وقت آپ کی سلطنت میں فتنے اٹھنا شروع ہو چکے تھے، تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ اس وقت شام کے گورنر تھے، انہوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا سیدی آپ ایسا کریں کہ آپ میرے ساتھ شام چلیں، وہاں آپ کو میں فل جو ہے وہ سیکورٹی دوں گا اور آپ وہاں پر جو ہے رہیں گے اور آپ کو کسی قسم کی کوئی ٹینشن کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہاں آپ کو نت نئے دن آپ کو کئی جناب وہ آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کئی فتنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ناگوار واقعہ پیش آ جائے، لہٰذا آپ ایسا کریں کہ آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو ساتھ لے کر کے جانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا میں اللہ کے رسول کے پڑوس کو نہیں چھوڑ سکتا، میں اللہ کے رسول کے پڑوس کو نہیں چھوڑ سکتا، میں اپنی ساری زندگی یہیں پر گزاروں گا۔ پھر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اچھا پھر ایسا کرتے ہیں میں شام سے فوج کا ایک دستہ بھیج دیتا ہوں جو آپ کی حفاظت کرے گا۔ آپ نے حضرت سیدنا امیر معاویہ کو یہ کہہ کر کے منع کر دیا کہ جب آپ فوج کا ایک دستہ مدینہ شریف میں بھیجیں گے تو یہاں مدینہ شریف کے اندر جو رہنے والی عوام ہے ان کو تنگی کا سامنا کرنا پڑے گا، ظاہری بات ہے ان کی خوراک کا ان کے رہن سہن کا انتظام کرنا پڑے گا، جس سے جو اہل مدینہ ہیں یہ جو ہے وہ آزمائش میں آ جائیں گے۔ تو لہٰذا میں اہل مدینہ کو کسی اپنی ذات کی وجہ سے آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتا، میں آپ کی اس پیشکش کو بھی مسترد کرتا ہوں۔ تو پھر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا سیدی آپ میری کوئی بات نہیں مان رہے تو اگر خدا نخواستہ کوئی ناگوار سانحہ پیش آ گیا تو پھر کیا کریں گے آپ؟ دیکھیے توکل، یقین، اذعان دیکھیے، آپ نے ارشاد فرمایا حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، وہ کافی اچھا کارساز ہے۔ اگر کوئی ناسازگار واقعہ پیش آتا ہے، اگر کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو میں اپنے رب کی رضا پر راضی رہوں گا، لیکن میں مدینہ شریف کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ یہ انداز ہے ہمارے اسلاف کا، یہ تو خلفائے راشدین کی باتیں ہیں، اسی طرح ہر صحابی کا یہی طرز عمل
افضل تھا کہ وہ کبھی بھی اپنی آواز کو اللہ کے رسول کی آواز سے کبھی بلند نہیں کیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کی محبوب زوجہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے روایت ہے، اور آپ کا یہ معمول تھا کہ مسجد نبوی شریف کے قریب میں کسی گھر کے اندر کوئی مصری کام کر رہا ہو یا کوئی کیل ٹونک رہا ہو تو آپ پیغام بھجواتی تھی کہ اپنی آواز کو پس کرو، اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی آواز کو اونچا کر کے اللہ کے رسول کو تکلیف نہ دو، اللہ کے رسول کو ایذا نہ دو۔ حالانکہ اس وقت ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب جو ہے وہ مزار ہو چکے تھے، یعنی آپ مزار میں تشریف فرماتے، تو یہ صحابہ کا یہ معمول تھا کہ جس طرح آپ کی زندگی کے اندر آپ کے سامنے آواز کو بلند کرنا بے ادبی تصور کرتے تھے، اسی طرح آپ کی حیات کے بعد بھی آپ کے مزار کے قریب کی آواز کو بلند کرنا وہ بے ادبی تصور کیا کرتے تھے۔ تو اس سے اب یعنی آپ کے یہ ہمارا یہ عقیدہ جو ہے یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ حیات ہیں اور وہ اسی طرح آواز کو سنتے ہیں جس طرح مزاری حیات میں آواز کو سنا کرتے تھے، اور یہ ہمارے اسلاف کا، یہ ہمارے اصحاب و اطہار کا، اہل بیت کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کے رسول سنتے ہیں جس طرح وہ دنیا کی زندگی میں سنا کرتے تھے، اس طرح وہ سنتے ہیں، اور جس طرح آپ کے سامنے آواز کو بلند کرنا بے ادبی ہے، اسی طرح صاحب مزار ہونے کے بعد بھی آپ کے مزار کے قریب آواز کو بلند کرنا سخت بے ادبی ہے۔ تو یہ ہمارے اسلاف کا کردار ہے، یہ ہمارے اسلاف کی تعلیمات ہیں کہ وہ اللہ کے رسول کا کس قدر جو وہ حد درجہ ادب کیا کرتے تھے۔ لہٰذا ہمیں بھی میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، اللہ کے رسول کے ساتھ نسبت رکھنے والی ہر چیز کا جو وہ خیال رکھنا چاہیے، ادب کرنا چاہیے۔